اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورۃ النساء کی آیت بآیت ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آج ہم سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 9 کے ترجمہ و تفسیر کو انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے۔ وہ ٹاپکس جو آج ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہیں: نمبر 1 سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 9 کا ترجمہ، نمبر 2 اس آیت مبارکہ کے تفسیری مضامین۔ تو اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو سمجھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے فرسٹ پیج کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ناتواں بچے تو ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے۔ وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈریں الَّذِينَ وہ لوگ کہ لو اگر، لو کا مطلب ہے اگر، ترکو وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریتاً اولاد، ضعافاً ضعیف کی جمع مطلب کمزور، خافو تو کیسے خوف کھاتے، علیہم ان پر یعنی اپنی کمزور اولاد پر۔ تو خافو علیہم کا مطلب ہے وہ ان کی بابت ڈرتے فکر مند ہوتے۔ آگے ہے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ تو انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ آگے ہے وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور سیدھی سیدھی حق پر مبنی بات کریں۔ وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قولاً بات، سدیداً سیدھی درست۔ تو اب ایک سیکوینس میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جان لیتے ہیں۔ اور چاہیے کہ ڈریں لوگ کہ اگر وہ چھوڑ مریں اپنے پیچھے کمزور اولاد تو وہ ان کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے، بس انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور ایسی بات کہیں جو بالکل درست ہو۔ تو اس طرح یتیموں کے حوالے سے اس آیت مبارکہ میں مزید ہدایات عطا کی گئی ہیں کہ یتیموں کے حق میں کوتاہی اور قصور نہ کریں، اپنے اوپر قیاس کریں کہ ہماری اولاد رہ جائے تو ہم کو کیا فکر ہو۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اس آیت مبارکہ کے تفسیری مضامین کو جانتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ پہلا تفسیری مضمون ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے میراث تقسیم کریں اور اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ مرنے والے کا ترکہ اس کے وارثوں کو پورا پہنچ جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو خطاب عام ہے کہ اس کا پورا اہتمام کریں کہ مرنے والے کا ترکہ اس کی اولاد کو اور دیگر وارثوں کو پورا پہنچ جائے، اور ہر ایسے طریقے سے پرہیز کریں جس میں اولاد کے اور وارثوں کے حصوں پر کوئی ناگوار اثر پڑتا ہو۔ اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کسی مسلمان کو کوئی ایسی وصیت یا تصرف کرتے ہوئے دیکھیں جس سے اس کی اولاد اور دوسرے وارثوں کو نقصان پہنچ جانے کا خطرہ ہے، تو آپ پر پھر یہ لازم ہے کہ اس کو ایسی وصیت یا تصرف سے روکیں۔ یعنی ایک شخص اپنی موت کے وقت وصیت کر رہا ہے اور اس میں اپنے وارثوں کو ضرر یا نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس وصیت کے سننے والے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرے اور اسے ٹھیک بات کی رہنمائی کرے، اس کے وارثوں کے لیے ایسی بھلائی چاہے جیسی اپنے وارثوں کے ساتھ بھلائی کرانا چاہتا ہے جبکہ ان کے نقصان کا خوف ہو۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی بیماری کے زمانے میں ان کی عیادت کو گئے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس مال بہت ہے اور صرف میری ایک لڑکی ہی میرے پیچھے ہے، یعنی وارثوں میں صرف ایک لڑکی ہے،
تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے مال کی 2/3 اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا نصف یعنی آدھا، یعنی انہوں نے پھر آدھے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر 1/3 یعنی 1/3 کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1/3 1/3، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1/3 مال صدقہ کرنے کی اجازت فرما دی۔ اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن ہے یہ بھی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا تو اگر اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو تونگر چھوڑ کر جائے، یہ بات بہتر ہے اس سے کہ تو انہیں فقیر چھوڑ کر جائے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پورا مال یا آدھا مال صدقہ کرنے سے روک دیا اور صرف 1/3 مال کو صدقہ کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ پورا مال یا آدھا مال صدقہ کر دیا جاتا تو وارثوں کا حصہ ختم یا کم ہو جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ 1/3 سے بھی کم یعنی 1/4 ہی کی وصیت کریں تو اچھا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1/3 کو بھی زیادہ فرمایا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر میت کے وارث امیر ہوں تب تو خیر 1/3 کی وصیت کرنا مستحب ہے، اور اگر فقیر ہوں تو اس سے کم کی وصیت کرنا مستحب ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت مبارکہ کے ایک مخاطب وہ بھی ہیں جو قریب المرگ کے پاس بیٹھے ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کر سکے اور نہ حقوق بنی آدم میں، اور وصیت میں وہ ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے۔ اگر وہ خوب صاحب حیثیت ہے تو 1/3 مال کی وصیت ایسے لوگوں کے حق میں ضرور کرے جو اس کے قریبی رشتہ داروں میں غریب اور مستحق امداد ہیں، یا پھر کسی دینی مقصد اور ادارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرے تاکہ یہ مال اس کے لیے زاد آخرت بن جائے۔ اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو اسے 1/3 مال میں وصیت کرنے سے روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلسی اور احتیاج سے دوچار نہ ہوں۔ اسی طرح کوئی اپنے ورثاء کو محروم کرنا چاہے تو اس سے اس کو منع کیا جائے، اور یہ خیال کیا جائے کہ اگر ان کے بعد ان کے بچے فقر و فاقہ سے دوچار ہو جائیں تو اس کے تصور سے ان پر کیا گزرے گی، یعنی ایک ایموشنز کو آپ کی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے اوپر قیاس کریں اس کیفیت کو، اس حالت کو۔ تو دوسرا تفسیری مضمون ہے کہ اس آیت مبارکہ میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی حکیمانہ ترغیب دی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر تقسیم وراثت کے وقت حصہ پانے والے وارثوں کے پاس یتیم و نادار بچے امداد کے طلبگار بن کر آ جائیں، جیسا کہ اس سے پہلی والی آیت مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب ترکے کی تقسیم کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور وہ بالکل محتاج ہیں، تو ان کے احساس محرومیت کا جو بھی مداوع ہو سکتا ہے کرو اور ان سے بڑے اچھے انداز میں بات کرو۔ تو اسی تناظر میں اس آیت مبارکہ میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بڑی حکیمانہ ترغیب دی گئی ہے۔ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ناتواں بچے تو ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی حق پر مبنی بات کریں۔ مطلب انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ یتیم جو اس وقت آ گئے ہیں، یعنی وراثت کی تقسیم کے وقت جو یتیم آ گئے ہیں، یہ بھی کسی کے بچے ہیں جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں رہا، لہٰذا وہ ان پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔
تو وارثوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ بھی کسی کے بچے ہیں، یہ بھی اپنے ماں باپ کو ایسے ہی پیارے لگتے ہوں گے جیسے انہیں اپنے بچے پیارے لگتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کل ان کے بعد ان کے بچے بھی اس طرح بے سہارا ہو جائیں تو ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ سوچ کر دل میں ضرور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ میں یتیموں کا خیال رکھنے کی ایک حکیمانہ اور اپیلنگ جو ہے انداز اختیار کیا گیا ہے، یعنی اس میں ایک ترغیب دلائی گئی ہے حکیموں کا مطلب یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی ایک اچھے انداز سے ترغیب دی گئی ہے۔ انسان کو اپنے ایموشنز کو انسان کے جھنجھوڑا کیا ہے کہ آپ اپنے اوپر قیاس کریں، اپنی محبت کو، اپنے بچوں کی محبت کو اس سے موازنہ کریں ان یتیموں کی محبت کا۔ تیسرا تفسیری مضمون اس آیت مبارکہ کے مخاطب عام مسلمان بھی ہیں کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، قطع نظر اس کے کہ وہ ان کے زیر کفالت ہیں یا نہیں۔ خلاصہ یہ کہ یتامہ کے معاملے میں لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے اور ناتواں بچے چھوڑ کر مر جائیں تو ان بچوں کی ان لوگوں کو فکر ہو کہ دیکھیے ان کو کوئی آزار نہ دے، تو ایسا ہی دوسروں کے بچوں کے لیے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کو آزار نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ اس بات کو سوچ کر ان لوگوں کو چاہیے کہ یتامہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے ڈریں، جیسے آیت مبارکہ میں ہے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ۔ تو انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، یعنی فعلاً اثار و ضرر نہ پہنچائیں اور قولاً بھی ان سے موقع کی بات کہیں، جیسے آگے آیت مبارکہ میں ارشاد ہے وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی حق پر مبنی بات کریں۔ اس میں تسلی اور دلجوئی کی بات بھی آ گئی اور تعلیم و تادیب کی بات بھی آ گئی، غرض ان کے مال اور جان دونوں کی اصلاح کریں اور خیال رکھیں۔ آخری تفسیری مضمون ہے کہ اس آیت مبارکہ میں یتیم بچوں کے سرپرستوں کو نصیحت کی گئی ہے، یعنی یتیم بچوں کے سرپرستوں کو اس آیت مبارکہ میں ہدایات عطا کی گئی ہیں کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند کرتے ہیں۔ مطلب کہ یتیم بچوں کے اولیاء ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے مال کی حفاظت اور پھر بالغ ہونے کے بعد ان کو پورا دینے کا بڑا اہتمام کریں، اس میں ادنا کوتاہی کو راہ نہ دیں۔ اس آیت مبارکہ کا جو خاص میسج ہے وہ یہ ہے، اور دوسروں کے یتیم بچوں کے حالات کو اپنے بچوں اور اپنی محبت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ لوگ اچھا معاملہ کریں اور وہ پریشان نہ ہو، کوئی ان پر ظلم نہ کرے، تو ان کو چاہیے کہ دوسروں کی اولاد یتامہ کے ساتھ یہی معاملہ کریں۔ مطلب کہ تم یتیموں کا اتنا ہی خیال رکھو جتنا تم اپنی چھوٹی اور ناتواں اولاد کا اپنے مرنے کے بعد چاہتے ہو کہ لوگ خیال رکھیں، جس طرح تم نہیں چاہتے کہ ان کے مال دوسرے ظلم سے کھا جائیں اور وہ بالغ ہو کر فقیر رہ جائیں، اسی طرح تم دوسروں کی اولادوں کے مال ظلم سے نہ کھا جاؤ۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ میں ایک بہت اپیلنگ انداز میں مالی یتیم کو ناحق کھانے سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا انجام نہایت برا ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کے بعد ہی جو دوسری آیت مبارکہ ہے اس میں یتیموں کے مال ناحق مار لینے والوں کی سزا بیان فرمائی کہ یہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھرنے والے اور جہنم واصل ہونے والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، ان کے حقوق ادا کرنے کی اور معاشرے میں ان کو وہ مقام دینے کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔